السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ پر رونق پر وقار مجلس، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کروں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اعلان کر دیا ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر، شہر کراچی کے اندر، ساری میڈیا کے سامنے اصحاب پاک مصطفیٰ کو برا بلا کہا گیا، حضرت امیر معاویہ کو برملا طور پر برا کہا گیا۔ حضرات گرامی قدر فرض بنتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ جب فتنے عام ہو جائیں، جب میرے یاروں کو گالیاں دی جانے لگیں، جب میرے یاروں کو برا بلا کہا جانے لگے، تو پھر ایک عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کو بکھیر دے، وہ قوم کے سامنے صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی رفت کو، صحابہ کی بلندی کو بیان کرے۔ ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام اسلام کی اس عمارت میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی، اگر ان کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا، اگر ان کو نکال دیا جائے گا حج باقی نہیں بچے گا۔ آپ کے سامنے اسی بات کا جواب دینے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کا دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع سنت ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع توحید ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ آئیے میں نے بھی تو یہی بات عرض کی ہے نا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین اسلام باقی نہیں بچتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے نا، آپ تک نماز پہنچی ہے تو آپ تک نماز بلا پہنچائی کس نے ہے؟
ऊंची 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 सिर्फ 10 मिनट मैंने आपके लेने हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ इन 10 मिनट के अंदर आपके दिल की तख्ती पर, आपकी पेशानी पर लफ्ज़ सहाबा आज लिख करके चला जाऊं। जरा बोल करके बताइए, आपको बोलना पड़ेगा। वो सहाबा की गुस्ताखी करे, उसको 20-30 लाख रुपए दे करके बुलवाया जाए, वो सहाबा किराम को गालियां दे, सामने बैठे हुए वाह वाह कहे। आज तरीक सास कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाबा का नारा यूं बुलंद करो कि मुल्क पाकिस्तान में ये आवाज गूंज जाए। जरा बोल करके बताओ, आप तक दीन पहुंचा है तो आप तक दीन पहुंचाया किसने? आप तक नमाज पहुंची है तो नमाज पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक कुरान पहुंचा है तो कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा हैं। अगर इन सहाबा को निकाल दिया जाएगा दीन बाकी नहीं बचता है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं दलील देने लगा हूं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के मैदान का जायजा ले रहे हैं। आपने जायजा लेते हुए एक रेत के टीले को देखा। मेरे नबी ने हुक्म फरमाया मेरे खैमे को इस रेत के टीले पर लगा दिया जाए। आपके लिए खैमा लगा दिया गया और खैमा वो लगाया गया जिसकी छत कोई ना थी, जिसकी छत ना हो। अरबी के अंदर ऐसे खैमे को अरीश कहते हैं। मेरे नबी के लिए अरीश को लगा दिया गया। मेरे नबी उस खैमे के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने हाथों को उठा दिया। मेरे नबी रब्बे किबरिया के सामने दुआ करने लग जाते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलक आदिहिल असहाबा लन तुअबद फिल अर्द। ए अल्लाह देखना ये 300 तेरा मेरे यार, ये 300 तेरा मेरे हुबदार, ये 300 तेरा मेरे वफादार, ये 300 तेरा मेरे जानिसार, मैं इनको इकट्ठा करके लेकर के आ गया हूँ। ये 300 तेरा मेरे वो यार हैं जिन्होंने चलती हुई तलवारों के नीचे तेरे दीन को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उबलती हुई देगों के अंदर तेरे दीन को नहीं छोड़ा। मक्का के चौक पे मारे खाई लेकिन तेरे दीन को नहीं छोड़ा। ए अल्लाह आज मैं इनको लेकर के तेरे हुक्म पर आ गया हूँ। सामने 1000 का लश्कर है, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेज़ा भी है, ढाल भी है, कुव्वत भी है, जमात भी है। मेरे पे सहाबा के पास तीर है तो तलवार नहीं, नेज़ा है तो ढाल नहीं, कुव्वत है तो जमात नहीं। चंद बुजुर्ग हैं, चंद नौजवान हैं, चंद बच्चे हैं, लेकिन मैं इनको इकट्ठा करके ले करके आ गया हूँ। अल्लाह ये मेरी मताए हयात है। अल्लाह मेरे यारों को बचा ले। अगर मेरे यार बाकी न रहे तेरा दीन बाकी नहीं बचेगा। अगर मेरे यार बाकी न रहे मेरी सुन्नत बाकी नहीं बचेगी। अल्लाह मेरे यारों को बचा ले। अल्लाह मेरे यारों की लाज रख ले। अल्लाह मेरे यारों को फतह याबी से नवाज दे। ये मेरी मताए हयात है, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है और ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज जलंधरी ने कहा था कि ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। सहाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर शाने अहले बैत, मसलक हक मसलक अहले हदीस। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हमारा अकीदा ये है, मैं प्रोफेसर मौलाना आमिर सिद्दीकी साहब की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बरमला कहना चाहता हूँ। हमारा अकीदा ये है, हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा भी करते हैं, हम हजरत मौला अली का दिफा भी करते हैं। हमारा अकीदा ये है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जिसने मेरे नबी को ईमान की हालत में देख लिया,
میرے نبی نے فرما دیا مرعانی او رعا مرعانی فقد حرم اللہ علیہ النار، اور جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ نے ایک ایک صحابی کا خود انتخاب کر کے میرے نبی کو چن کر کے عطا کیے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور بے ایمان ہو گئے۔ اے خانپور کے پاسیوں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے صحابہ کے غلاموں، ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں جانے کس نے پیش کی تھی؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا جن جوانیاں کس نے قربان کی تھی؟ اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کس نے کروایا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کس نے کروایا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا پھانسی کے پھندے پر کون جھول گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا ختم نبوت کے لیے اپنا ایک ایک انگ کس نے قربان کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنا سب کچھ کیسے قربان کر دیا؟ تو طریق کی بات کرتا ہے، طریق میں یوں آیا، طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا، میں علماء کی موجودگی میں اپنے قائدین کی موجودگی میں برملا کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ طریق صحابہ کرام کی تعریف کرتی ہے ہم ایسی طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ طریق صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے ہم ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور نہیں مانتا میں ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی امانت، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی عبادتیں اللہ نے بیان کر دی۔ ایک آیت میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 100 آیات میں نہیں، 500 آیات میں نہیں، 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کے تذکرے کر دیے ہیں۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئکا ہم المفلحون صحابہ، اولئکا ہم الراشدون صحابہ، اولئکا ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا
رکعن سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین یدعون ربهم صحابہ۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے انداز کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی تہجد کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دعاؤں کے گواہ صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ پیغمبر پیر ہے تو مرید کون؟ پیغمبر کے یار کون؟ پیغمبر کے وفادار کون؟ پیغمبر کے حبدار کون؟ پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون؟ آنے والے کون؟ آنے والے کون؟ تو قرآن پہنچانے والے کون؟ تو حدیث پہنچانے والے کون؟ تو قرآن پہنچانے والے کون؟ تو طریق پہنچانے والے کون؟ تو توحید پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 آج خانپور بول رہا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ فرشتے یہاں پر موجود ہیں، اللہ پوچھے گا فرشتوں خانپور گئے تھے کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا عقیدہ صحابہ، میری عقیدت صحابہ، اور میرے پیر صحابہ، میرے امام صحابہ، میرے لیڈر صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر جان محمد ہو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا